Now fasting 2 days, کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. Yes, you heard me right. 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1440, 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے ام المؤمنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے، 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. Why? Because 13, 14, 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے. It is white اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. So it is the white days which ایام بیض. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے. So I repeat, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم first 9 days of ذو الحجہ، عاشورہ and the 3 days of each month which is ایام بیض 13th 14th 15th of every month، اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور پھر ایک اور بات پہ آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. Now the scholars reconcile between these 2 hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں. یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day. تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. He frees many people from the fire. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. He expresses his pride over angels اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. Now very briefly ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز. اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں which is the first thing I'll quote کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر. کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت. اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب
ہی ول بی گرانٹیڈ جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. سو اٹس اے گریٹ ریوارڈ. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, وچ از دا سیکریفائس. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا, اس قربانی کو ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورنٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ. اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کے اہتمام کریں, صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading Quran and pondering upon it. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. Yes, we know and we realize کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن these 10 days are an amazing opportunity جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں ڈیڈ حدیث میں سجیسٹ کی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی تھی دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھیں ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھیں مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دنوں جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائس تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریولیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ.